کا مجھے شدید دکھ ہے، لیکن اگر گور صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی ہی نکال دیتا، لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں، اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی تو میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تئیں کوئی اپنا علیحدہ کوئی راستہ اپناؤں، تو میں نے جو ہے ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر، علی امین خان اور بیشر گور صاحب کی اس فیصلے پر میں کاربند رہوں گا، میری مجبوری ہے، میں قطعاً نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی، ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے، جو ہوتا دیکھا جاتا۔ اخیر میں حکام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، میں ممبر پارلیمنٹ ہوں، جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا، جو ہاتھا پائی ہوئی، جو دکم پیل ہوئی، جو پستول نکالے گئے، جو گن ایم کی گئی، وہ اللہ کا کرم تھا، ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ لہٰذا مت کرو ایسے کام، اور آئندہ کوئی میری گرفتاری کے لیے آنا چاہے تو وارنٹ لے آئیں، گرفتاری دوں گا۔ بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشوں کے ساتھ بدماشی کروں گا۔ آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں، شکریہ۔ منور صاحب یہ بتا دیں کیا آپ پر تشدد کیا گیا، کیونکہ جو کنڈیشن آپ کی دیکھ رہے تھے، تو کیا آپ کو کسی نے ہاتھ اٹھایا، تشدد کیا؟ ہماری ہاتھا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے، اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، البتہ دکم پیل ہوئی، اور ایک دو لوگوں کو جو ہے میں نے مطلب ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کسی نے مجھے ہٹ کیا ہے، دکے مکے لگے ہیں۔ شیر افضل بھروا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانہ گولڈا لے کے جایا گیا، تو پولیس والوں نے کیا بہیو کیا، کیا باتیں کی، پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہ منوانے والے پولیس والے کیا ہم سے منوائیں گے، منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں، جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتہ تھا، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، زیادہ زیادہ ایک پرچہ ٹھونک دیتے، ایک آدھ دن گرفتاری رہ جاتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام کا شاید یہ حکم تھا کہ 2-3 گھنٹے میرے ضائع کر دیں، ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا۔ اسلام آباد کے سڑکوں پہ پلاتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہوں، تو مجھے میک ڈونلڈ کے ڈرائی وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ، یہ کیا، پھر پراتے پھر اسی گھر پہ ڈراپ کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا۔ سر، جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ورکر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو بڑے ڈسہارڈ ہوئے ہیں؟ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجرن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں۔ احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے، یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے، پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، احتجاج کمیٹی بنا دی، یہ ایک جلسہ ہے، جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا، ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہے ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں، ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی، مار داڑ ہوتی ہے، ہمیں یہ مارتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی نا، خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہٰذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے، اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے، اس کا کام ہے احتجاج کرنا، اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتہ ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار۔ خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے، اس نے مؤخر کر دیا ہے، لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے، اور پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکیں۔ اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں، آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں، خان کو
خان کو یہ ذمہ داری اور پارٹی کو ذمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفویض کرنی چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا، لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں، میں اپنا کردار ادا کروں گا. مرزا صاحب 8 تاریخ دے دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ترنول میں جلسے کی کہا گیا تھا، وہ بھی ملتوی ہوا، آج بھی ملتوی ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام 8 تاریخ کو اسی طرح نکلے گی، یا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے کہہ دیا جائے گا کہ جلسہ ملتوی ہو گیا؟ نہیں، میں نے کہہ دیا نا، اس کا حل یہی ہے. خان صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں، خان صاحب تو انحصار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو منظر کشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے. تو خان مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ رات 4 بجے تک پوری تیاری تھی، تمام آپ کے قیدین جو ہیں لیڈرشپ وہ بالکل جلسہ کرنے کے موڈ میں تھی. صبح 6-7 بجے اچانک اڈیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ عمران خان نے یہ مؤخر کر دیا ہے. 6-7 بجے کیا آپ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں؟ نہیں، 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے، سردیوں کے اپنے ہیں، آج کل 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں، اور عموماً یہ جمعرات کو ہماری ملاقات 2 بجے ہوتی ہے. دیکھیے میری بات سنیں، یہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا، یا مجھ سے کس طرح، میں تو خود مطلب ایک مشکل سے گزر کے آیا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں، اٹک جیل بھی گئے ہیں، تو کبھی آپ کو 7 بجے اندر جانے دیا گیا؟ نہیں، میں نے بتا دیا نا، نہیں 7 بجے کدھر. مرزا صاحب یہ بتائیے گا جس شخص کے آپ میزبان تھے، مہمان تھے، کیا آیا کہ وہ پارٹی سے تھا یا پارٹی سے باہر کا تھا جس نے آپ کی متوجہ کی؟ دیکھیں اس کا نام نہیں بتاتا ہوں، بدقسمتی سے پشتون تھا، سمجھ گئے نا. پتہ نہیں ہے پارٹی سے تھا یا نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا میزبان نے ہی ہمیں ڈبویا ہے. بہت شکریہ. شیر افضل مروا صاحب، یہ جو شرٹ آپ نے ابھی دکھائی ہے کہ کسی آپ ایجنسی اہلکار کی جو آپ بتا رہے تھے، تو کیا آپ اس کا کوئی، کیونکہ یونیفارم میں ہاتھ ڈالنے کا بھی مقدمہ درج ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایجنسی کی شرٹ کو اس طرح کرنے کے بعد آپ کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ لکھا ہے، ایجنسی والے کہیں گے کہ ہم گئے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم گئے تھے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کی ہے تو سامنے آ جائے، ہم نئی شرٹ خرید کے دے دیں گے. بات سنیں، قانون جب بولتے ہیں نا تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. پرچہ تو یہ ہوگا کہ کسی کے گھر میں گھسے کس طرح ہو، پرچہ تو یہ ہوگا کہ اسلحہ تانا کس طرح ہے، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے کارتوس کس طرح چڑھایا، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھ پہ ممبر پارلیمنٹ پہ ہاتھ کس طرح، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے. یہ پرچے ہیں، میں تو ان کے پیچھے نہیں گیا ہوں نا، یہ میرے پیچھے آئے ہیں. تو لہٰذا قانون کو ہمیں نہ سمجھائیں، ایسی قانون کی لاٹھی ماریں گے. لیکن پولیس کے اچھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں نے اس لیے ان کو معاف کر دیے، بلکہ معذرت مانگی ہے انہوں نے، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہیں جی ہماری مجبوری تھی، شاید وہ وقت ضائع کرنا چاہتے تھے، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. بلکہ میں آپ کو اتفاق سے بتاؤں، جس